من الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم اور بابرکت دن ہے جس میں دو عظیم فضیلتیں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک تو یوم عاشورہ کی فضیلت کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پہنچی، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور دوسری فضیلت جمعۃ المبارک کی ہے کہ یہ سید الیام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ اس دن کی نماز جمعہ فرض ہے اور اس میں ایک خاص گھڑی ہے کہ جو بندہ اس گھڑی میں دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب یوم عاشورہ اور جمعۃ المبارک ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اس دن کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ دن کثرت کا ہے، اس دن کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جس نے آج اس ایک دن یعنی 10 محرم یوم عاشورہ جمعہ المبارک کو یہ عمل کر لیا، اس کا بیڑا پار ہے۔ اس کو پورا سال پھر لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی بدلے، میرے حالات بدلے، میری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں، میں گیا محرم سے پہلے پہلے مال ہو جاؤں، تو وہ شخص یہ عمل آج یعنی 10 محرم یوم عاشورہ جمعہ المبارک کو لازمی شروع کر لے۔ عمل کیسے کرنا ہے ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہے استغفار۔ اب استغفار آج کے اس خاص دن یوم عاشورہ جمعہ المبارک کا کون سا خاص ہے جس کے ذریعے انسان کی پچھلی زندگی کی ساری خطائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ اس کو کیسے پڑھنا ہے اور ان آرائنا سورہ کوثر کا یہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ جس نے سمجھ لیا اور اس کے مطابق کر لیا یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی تمہارے قدم چومے گی اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن آج یعنی یوم عاشورہ جمعۃ المبارک ہر حال میں یہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی برکت سے گزشتہ تمام گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اور جمعہ کے دن کی برکت سے دعاؤں کی قبولیت کا خاص دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سب سے پہلے اس عید کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے کہ درود پاک آج پڑھنا ہے، اپنے 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، جو جتنی تعداد میں جو الفاظ بتائے جائیں اپنے اتنی ہی تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اب سب سے پہلے اپنے نیت کرنی ہے، جو چیز جس مقام پر ہوگی جس طرح وہاں نیتیں کرنی ہوگی اسی طرح بتاؤں گا۔ یہ عمل آپ کو پریکٹیکل بھی بتاتا جاؤں گا، یعنی ایک بار وہ ساری چیزیں پڑھ کر بھی سناتا جاؤں گا اور ہر ایک مقام پر نیت بھی جیسے جیسے بدلنی ہے، جو نیت کرتے جانا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ آج یعنی 10 محرم یوم عاشورہ جمعۃ المبارک کا عمل انتہائی قیمتی ہے۔ جس طرح یہ دن یعنی عاشورہ اور جمعہ کا اجتماع ہوتی ہے نا، اس کے بعد یہ موقع تو سال بعد آئے گا، کیونکہ پورے سال کے اندر 3 شرے ایسے ہیں جن کی فضیلت پورے سال کے تمام دنوں پر زیادہ ہے، یعنی ماہ محرم الحرام کا یہ پہلا عرب ہے 10 دن، اس طرح ماہ ذو الحجہ کا جو پہلا عشرہ گزرا اس کے 10 دن، پھر اسی طرح ماہ رمضان المبارک کا تیسرا آخری عشرہ اس کے 10 دن۔ یہ دن جو ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 10 محرم یوم عاشورہ جمعۃ المبارک کو خاص فضیلت حاصل ہے کہ اس دن جمعہ کی فضیلت اور عاشورہ کی فضیلت دونوں جمع ہو گئی ہیں، اور جب یوم عاشورہ جمعۃ المبارک کے ساتھ آتا ہے تو اس دن کی فضیلت اور عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ کا دن سعید الیام ہے اور اس میں دعا کو کی قبول کا خاص وقت ہے، اور عاشورہ کا دن انبیاء کی نجات کا دن ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ آج یعنی 10 محرم یوم عاشورہ جمعۃ المبارک کو اس ترتیب کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، دیکھیں سب سے پہلے انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ انسان جو بھی ہے نا اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ گناہ کا جب احساس ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ معافی مانگتا ہے۔ تو اپنی پوری زندگی دیکھیں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی کے تمام معاملات رکے ہوتے ہیں، تمام زندگی میں مسائل آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ اکثر ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ رکاوٹیں آتی ہیں۔ اکثر لوگ اعمال و وظائف تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس طرف اس کا دھیان اور توجہ نہیں ہوتی، اس لیے ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سب سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ عمل کا آغاز کر چکا ہوں۔ یہ 3 کام آج یعنی یوم عاشورہ کے دن اپنے کرنے ہیں، صرف 3 کام، یہ ایک دن ہے، 3 کام کر لیں اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور تمہاری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی
کہ جو زبان سے نکالو گے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی، تم اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے توبہ کے بعد اس انسان کو چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ دل سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے دل میں یہ ارادہ کر لینا ہے کہ یا اللہ میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ توبہ کا واقعہ ایک ایسا ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی دل سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو کس قدر آج یعنی یوم عاشورہ جب ہم معافی مانگیں گے تو ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ پھر توبہ کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ توبہ کرو گے تو کامیابی مل جائے گی۔ تو پہلی بنیادی چیز وظائف کے اندر کامیابی کی توبہ ہوئی ہے، جو اکثر عاملین وظیفتان والے بتا دیں۔ اکثر لوگ اس وجہ سے وظائف کے اندر جو لوگ کہتے ہیں تک میں بڑے اعمال کر چکا ہوں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، وہ یعنی محرم یوم عاشورہ کا یہ عمل کا دیکھے، جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو طریقہ عرض کر رہا ہوں، اس ترتیب کے ساتھ عمل کر لے، کامیابی میرا رب ضرور عطا کر دیتا ہے۔ تو اپنے اس ترتیب کے ساتھ 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 9 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی مختلف حکمتیں ہیں، مختلف وجوہات ہیں، اور اس لیے کہ 10 محرم یوم عاشورہ فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے دوست نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے نیت کی، پھر اپنے نیت جو ہے وہ اپنے ہر اسم کو پڑھتے الگ الگ نیت ہوگی، تو اپنے سب سے پہلے اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جب یہ سب سے پہلی تسبیح پڑھیں گے نا درود پاک کے بعد، اس میں اپنے سابقہ گناہوں کی توبہ کا تصور نہ ہے، کیونکہ آج یعنی یوم عاشورہ کے دن درود پاک پڑھنا یہ اتنا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے، وہ میرے روزہ انور پر قیامت کے دن تک کھڑا ہے۔ میری امت کا کوئی بھی شخص جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے نا تو وہ فرشتہ اس نام اور اس کے والد کا لے کر کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو کتنا وہ بندہ خوش نصیب ہے جس آج یعنی یوم عاشورہ نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ وہ بندہ تو اپنے مقدر پر فخر کرے نا، وہ بندہ تو اپنے مقدر پر رش کرے کہ میرا نام آج وہاں امام الانبیاء کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا مبارک لمحات ہیں، یہ بڑی سہانی گھڑیاں ہیں، اس لیے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اس عمل کو کرنا چاہیے، چاہے سارے کام چھوڑ کر یہ تسبیحات پڑھیں تو ہم ضرور کریں۔ کیا جانے کہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، ہمارے تو گناہوں کا ذخیرہ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ گناہوں کا ذخیرہ ہے، یا اللہ تو ہمیں آج یوم عاشورہ کے اس بابرکت دن کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اور ہماری آج اس دن خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ صرف 10 بار درود پاک پڑھیں اور کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو آج دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو اپنے سب سے پہلے جو الفاظ پڑھنے ہیں وہ الفاظ ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ بالکل سادے سے الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ معافی عطا کر دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ تو یہ سادی سی بات ہے، اس کو اپنے پڑھنا ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ جب یہ پڑھ رہے ہوں تو تصور رکھنا ہے کہ میرا رب بھی میری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ آج یوم عاشورہ کے دن اس طرح پڑھنا، کیونکہ دنوں کی تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، ان دنوں میں آج کا دن یعنی 10 محرم یوم عاشورہ اس لیے زیادہ عظمت اور فضیلت والا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو عطا کیا تھا۔ اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے تھا۔ آج بھی اب دیکھ عیسائی اپنا اتوار کا دن مناتے ہیں اور یہودی جو ہیں وہ اپنا ہفتے کا دن مناتے ہیں۔ پیرا کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور آپ کی امت کو عطا کیا تھا۔ منگل کا دن حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کے لیے تھا۔ بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جمعرات کا دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کا دن ہے، اور یوم عاشورہ کا دن ان تمام انبیاء کی نجات کا دن ہے، اس لیے اس کی فضیلت تمام دنوں پر حاوی ہے۔ اور چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشیاں ملے اور آپ کا ہر دن ہر گزرتا ہوا
ہوا لمحہ بہتر ہو، خوشیوں والا ہو، تو پھر اب آج یہ عاشورہ کا یہ ایک دن اپنی زندگی میں چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی اس کو گزارنا پڑے نا، یہ عمل کرنا پڑے، تو اب حق یہ عمل نہ چھوڑنا اور سارے کام چھوڑ دینا، اس لیے کہ جہاں اپنے پورا سال خوشحال رہنا ہے نا، اس لیے آج یوم عاشورہ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، اپنے کوئی بھی کام کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، تو یہ عمل بھی ایسے ہی ہے۔ جب اب اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گے۔ اس ترتیب کے ساتھ اب اپنے یہ کلمات جو میں نے آپ کو بتائیں، اس کو 100 بار پڑھنا ہوگا۔ یہ 100 بار آج یوم عاشورہ اپنے اس میں کمی پیشی کیے بغیر ان الفاظ کو پڑھ لیا تو اب بڑے خوش نصیب ہوں گے، بڑے مقدر والے ہوں گے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیونکہ سابق گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، اس لیے جب بندہ اس سے بخشش مانگتا ہے، اللہ ہر دم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو اپنے یہ کلمات پڑھنے ہوں گے، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف واقعات موجود ہیں۔ اگر ان کی طرف جاؤں تو وقت بہت چاہیے، میں بس اختصار کے ساتھ عمل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھیے گا۔ جیسے بے اولاد، جن کے پاس کاروبار نہیں، جتنے بھی مسائل اس طرح کے، گھروں میں غربت ہے، غربت کا خاتمہ، بے چینی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، اللہ کے فضل سے اس عمل کی برکت سے یہ سارے تمہارے مسائل آج یعنی یوم عاشورہ ہی حل ہو جائیں گے، اور تم 11 محرم سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، اور خود بخود کہو گے کہ واقعی میں مالا مال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ میری تمام حاجتیں پوری ہو گئیں، کیونکہ یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ زمین پر آ جاتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے زمین پر، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی اولاد مانگنے والا، اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی شہرت مانگنے والا، اس کو شہرت عطا کی جائے، ہے کوئی بے اولاد تو اس کو اولاد عطا کر دی جائے، کوئی بیمار تو اس کو شفا عطا کر دی جائے۔ بندہ جو مانگتا جاتا ہے اللہ عطا کر دے ہے، جو بے گھر ہیں وہ گھر مانگے تو گھر مل جائے، جو کسی بھی قسم مسئلے میں مبتلا ہیں اپنے مسئلے کا حل مانگے تو اللہ ضرور ان کے مسائل کا حل فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اپنے اس ترتیب کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی یہ عظیم سورت کی تلاوت کرنی ہوگی۔ یہ سورت جو ہے یہ سورۃ الاخلاص شریف ہے، اس کو اب پہلے پڑھیں گے، اور اس کے بعد اپنے جو چیز پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے، جس مقام پر پڑھیں گے اس کا ترتیب اور طریقہ میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اب اس عمل کی اسی ترتیب کے ساتھ آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن یہ عمل اپنے درود پاک کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ درود پاک پڑھنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت حسن بن علی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کے یہ ایام چل رہے ہیں، اور یوم عاشورہ کا دن خاص طور پر ان کی یاد کا دن ہے۔ ان کا پانی آج بند کر دیا گیا تھا، اور 3 دن تک وہ پیاسے رہے کربلا کی سرزمین پر۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اے مخاطب، جب تم مسجد داخل ہو تو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھو، اور جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے وقت درود پاک پڑھو، جب قبرستان جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میری ذات پر درود پاک پڑھو۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے گا، کیونکہ تمہارا میری ذات پر درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ جو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو کیا آپ ان کے سلام سمجھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں ان کا سلام سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو یہ حضور کی شان ہے۔ آج یعنی یوم عاشور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کریں گے۔ اس کی تعداد جو درود پاکی ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ 9 مرتبہ تھی۔ اب اس کے بعد جو تسبیح میں آپ کو بتائی ہے توبہ کی، اس تسبیح کو پڑھنا، اس کے بعد اپنے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ عمل بالکل آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، بچہ بھی سنے گا تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، اس لیے آپ مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ عمل کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ آج یوم عاشورہ بیڑے پار ہو جائیں گے، ورنہ پھر سوائے پچھتاوے کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ جس طرح بندہ عام دنوں میں باقی دن گزارتا ہے، اگر اسی طرح گزاریں گے تو ہمیشہ بندہ بے فیض رہتا ہے، بے فائدہ رہتا ہے، وقت تو گزر جاتا ہے، وقت ہاتھ میں نہیں آتا، لیکن پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بندے کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک شخص قضائے الہی سے فوت ہو گیا نا، جس دن مرا اسی رات اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخ میں اسے بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ دہشت میں تھا، تو باپ نے اسے
اسے کہا کہ کل رات میں تجھے دیکھا تو جہنم میں تھا، آج تو جنت میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب سنیے گا، شخص نے کہا کہ ایک شخص ہم سے گزرا تھا، اس نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخشا تھا، اس میں سے میرا یہ حصہ ہے جو اب دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سورت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سورت کتنی عظمت والی ہے، کتنی شان والی ہے کہ اس کی برکت سے بندے کا قبر کا عذاب ختم ہو جائے۔ تو یہ تو دنیا کے عذاب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہماری ہر طرح کی پریشانی آج یعنی یوم عاشورہ کے دن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں رات اور دن اپنی امت کے عذاب کا خوف رکھتا تھا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس یہ صورت لے کر حاضر ہوئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ میری امت کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ یہ صورت اللہ کی طرف منسوب ہے جس نے اس کو پڑھنے کی مسلسل عادت بنا لی۔ اس کے سر پر آسمان کے کنارے سے نیکیاں نشار ہوں گی، اس پر اطمینان اور سکون نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، اللہ اس صورت کو پڑھنے والے کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور اس کو اس طریقے سے بخش دے گا کہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ یہ تفسیر حنفی میں یہ بات موجود ہے۔ اب یہ تفسیر حنفی سے عمل دے رہا ہوں، اب اس کو سمجھ لیں کہ یہ صورت کتنی عظمت اور شان والی ہے کہ اس کو ہم نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کی برکتیں ہم نے کیسی حاصل کرنی ہے، اس بات کا اپنے مشاہدہ کرنا ہے، اپنے اندازہ لگانا ہے۔ یہ جو بات میں کو بتائی ہے اس لیے کہ دوستو اپنے عمل کرتے ہوئے اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رزق کے تعلق تمہیں ہمیشہ کے لیے بے کر دے گا، حاصلوں کے شر سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فر لے، لیکن ایک چیز میں رکھیے گا کہ جب یہ عمل کریں، عمل کے بعد جب رزق بڑھنا شروع کرے تو اس سے ہر توفیق اللہ کے ضرور حصہ نکالا، اس سے مزید برکت آئے گی، اس سے تمہارے خوشحالی آئے گی، مزید تمہیں راحت اور سکون ملے گا، اس سے مزید تمہاری کامیابی کی راہیں کھل جائیں گی۔ تو دوستو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ حامی و سرو ہوتا ہے اور اس دنیا میں بھی ہمیشہ کے لیے مالا مال ہوتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو اپنے یہ عمل کرنے اور یہ سورہ مبارکہ پڑھنے۔ اب یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی برکت کس قدر زیادہ ہے کہ اپنے جب اس سورہ مبارکہ کو آج یعنی یوم عاشورہ کے دن 29 بہانا لیکن نہ بسم اللہ کے آتے یعنی بسم اللہ الرحمن میں اپنے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس سورہ مبارکہ کی برکتیں آپ کو اس قدر دیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر تمہاری 100 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ آج 100 پوری کر دے، تو آج کے دن یعنی یوم عاشورہ کو کر لیں تو 300 حاجتیں اس بندے کی پوری ہوتی ہیں، کیونکہ یہ 3 کام جو کرنے والے ہیں جس نے کر لی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جو ساری زندگی ملا وہ اس کو سب کچھ مل جاتا ہے اور مڑ جاتا ہے، قسمت سنور جاتی ہے اور زندگی کے اندر نحوستیں ہوتی ہیں، جو زندگی کے اندر غم پریشانیاں ہوتی ہیں، جو فکریں ہوتی ہیں، جو قرضے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے اتر جائیں۔ اس لیے آپ جب اس عمل کو کریں گے کہ اس سورہ مبارکہ کو ایک اللہ تعالیٰ جتنا ثواب عطا کر دیتا ہے، تو جس نے سورۃ الاخلاص شریف کو یعنی قل ہو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یوم عاشورہ اس طرح پڑھ لیا، اللہ 29 شہیدوں جتنا اس کو ثواب کا، کیونکہ یہ مکی سورت ہے، اس کو پڑھنے والے لیے اللہ دنیا اور آخرت کی تکلیف، دنیا کی بھی تکلیف آخرت کی بھی تکلیف، موتیاں قبر کی قیامت کی ہولنا سے اللہ سارا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مبارکہ کو اس طریقے کے ساتھ پڑھنے سے یہ برکتیں ملتی ہیں۔ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس مبارکہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لی اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بھی محفوظ فرمائے گا۔ اب یہ پورا عمل کرنے کے بعد اپنے اور کچھ نہیں کرنا، صرف اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ یہ دم کرنے دیر ہے تمہارے جو وجود کے اندر رکاوٹ ہے، جو تمہارے وجود کے اندر سستی اور نقص ہے، جو تمہارے وجود کے اندر اس طرح کے مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ سب کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل امتحان رب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، وہ کیسے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کرنا ہے کہ یا اللہ تو مجھے غنی کر دے، مجھے جو رزق کا مسئلہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے حل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام رزق مسائل کو فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ ہی رزق
ہے جو اس سے مانگتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اور آج یوم عاشورہ کے دن مانگنا یہ ترقی کاروبار کے لیے ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ پاک بڑا غنی ہے اور وہ مال و اسباب اس قدر زیادہ رکھتا ہے کہ کسی کا وہ دست نگر نہیں ہے، اور جو اس کو اس طرح یاد کرتا ہے وہ اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ خود کسی سے محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ورا الورائے ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا نہیں، ہر چیز کا وہ خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، سارے خزانے کے پاس ہیں، وہ اپنی مخلوق کو بے نیاز ہے، اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، اس عمل کو دوبارہ ایک مرتبہ دہرال نہ کرنا، اب کی اسی دن یعنی یوم عاشورہ مسائل اسی دن پریشانیاں حل ہو جایا کریں گی۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ عمل کس قدر آسان لفظوں میں بتایا ہے۔ اب سورہ کوثر کی جانب بڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کر لینا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ اپنے 313 مرتبہ، 313 کا بڑا عدد مبارک ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلی جو مارکا ہوا، پہلا جو غزوہ ہوا، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد جو تھی صحابہ کرام کی تھی وہ 313 تھی۔ یہ 313 کا عدد جو ہوتا ہے یہ بڑا مبارک عدد ہے، یہ کامیابی اور فتح کا عدد ہے۔ تو اس کے برابر جب پڑھیں گے، کیونکہ آج ہم سب فتح حاصل کرنے کے لیے کہ ہر چیز میں فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، تو اس کے لیے ہم نے اس میں مبارک کو 313 بار پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے جود وہ کرم سے اپنی مخلوق کو اس حساب سے دیتا ہے کہ جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے وہ بندہ پھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس سے غنی ہے، ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کو عطا کر دیتا ہے، وہ اپنے جود و کرم اور فضل سے سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ آج یوم عاشورہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو وہ بدرجہ عدم اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ شکایت ہو کہ وہ جو کچھ کماتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہاں خرچ ہو جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ آج یوم عاشورہ آمدن کی برکت کی نیت سے اس کو پڑھ لے۔ اچانک یکدم اس کا اتنا رزق بڑھ جائے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، گھر میں مال و دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے، بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے، جس کے ذرائع آمدن ہی نہیں ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ اس کو پڑھے تو غربت فوراً ختم، ذرائع آمدن اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ مالا مال ہو جائے گا اور خوشحالی دور دورہ شروع ہو جائے گا۔ تو اپنے یہ اسم مبارک جس کو میں نے ذکر کیا ہے، یہ غیب سے مادار کروانے والا اسم مبارک ہے، اس کے پڑھنے سے فضل الہی کے دروازے کھلتے ہیں اور بے پناہ دولت حاصل ہوتی ہے، اور عمر بھر جو بندہ اس کو پڑھے گا وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس قدر اللہ رزق عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے جس کی شادی رکی ہوئی ہے، جس کے باقی معاملات رکے ہوئے ہیں، اس اسم مبارک کو اپنے پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو، اے غنی اے بے پرواہ، اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جب بندہ اللہ کو اس طرح غنی کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ اس بندے کو غنا عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لطف و کرم کی بنا پر غنی کرتا ہے، انسانوں کی محتاجی سے اسے آزاد کرتا ہے، اپنے فضل کرم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ غنا دیکھ 3 طرح کی ہوتی ہے، علم میں غنا، رزق میں غنا، اقتدار میں غنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بنا پر جس چیز میں چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، تو تینوں چیزوں میں اگر غنا چاہیے تو پھر اب یہ عمل اس ایک دن یعنی یوم عاشورہ کر لیں، انشاءاللہ اسی دن مالا مال ہو جائیں گے، ورنہ یہ ایک دن کر لینے سے بھی تمہاری سو حاجتیں اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ وہ کوئی بھی تمہاری حاجت ہے لیکن ناجائز نہ ہو حرام نہ ہو، جائز کوئی بھی حاجت ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمہاری ہر جائز حاجت کو پورا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے فقط اتنا فرمانا ہے کن، پس وہ ہو جاتی ہے، وہ چیز تمہارے لیے ہو جاتی ہے، وہ اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح بندہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب جو ہے، وہ سب کا بادشاہ ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا بنانے والا ہے، سب کو روزی دینے والا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کی بارگاہ میں اتجا کرنی ہے، جب اس طرح کرتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک پڑھنے کے بعد اپنے 9 مرتبہ درودی پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد اپنا سیدھا دایاں ہاتھ مبارک جو ہے اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ لینا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اور تمام جو اب کے مسائل ہیں، جو اب کی مشکلات ہیں، ان کا تصور ذہن میں رکھنا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ اب کا چوتھا اور آخری کام ہوگا۔ یہ 4 سمتوں ہوتی ہیں، 4 اطراف ہوتی ہیں، ہر طرف سے آنے والی رکاوٹ کو یہ عمل جو ہے وہ دور کر دے گا اور ہر طرف سے تمہارے لیے رزق اور دولت اور خوشیوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ کوثر شریف۔ اس سورہ مبارکہ کو اپنے اسی طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کی تعداد جو ہوگی وہ 41 بار ہوگی۔ اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھ لیں تو پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔